پھر اسی طرح فطرانہ ایک عبادت ہے، فطرانے کا ادا کرنا، صدقہ فطر اس کو کہتے ہیں۔ صدقہ فطر عبادات میں سے ایک عبادت ہے اور تقرب کے عظیم اعمال میں سے ایک عمل ہے، اس لیے کہ یہ صدقہ فطر اس روزے کے ساتھ جڑا ہوا ہے جس کو شرف اور عظمت دیتے ہوئے اللہ نے اپنی ذات کی طرف منسوب کیا۔ یعنی یہ صدقہ دراصل کیا ہے؟ روزوں کا کفارہ، کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی اونچ نیچ ہو گئی ہے، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو کیا کیا جائے؟ اس کا کفارہ دے دیا جائے صدقہ فطر کی شکل میں۔ یہ ایک واجبی صدقہ ہے، یہ نفلی صدقہ نہیں بلکہ واجبی صدقہ ہے، جو رمضان کے روزے کے ختم ہونے یعنی رمضان کے ختم ہونے کے ساتھ عید الفطر کے ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کو فطر کی طرف مضاف کیا گیا، اس کو زکوٰۃ الفطر کہا جاتا ہے عربی میں، کیونکہ روزوں کا ختم ہو جانا فطرانے کے واجب ہونے کا سبب ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا تاکہ روزہ دار کے لیے لغو اور بیہودہ اقوال و افعال سے پاکیزگی ہو جائے اور مسکینوں کو کھانا مل جائے۔ چنانچہ جس نے اسے نماز عید سے پہلے ادا کر دیا تو یہ ایسی زکوٰۃ ہے جو قبول کر لی گئی، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ ہے۔ تو لازم ہے کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کیا جائے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے اگرچہ وہ روزہ نہ بھی رکھے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر آپ کو کتاب میں کہیں واجب کی جگہ لفظ فرض مل جائے یا کوئی، اصل میں یہ تھوڑی سی تقسیم میں فرق ہے۔ احناف کے نزدیک فرض اور واجب میں فرق ہوتا ہے، جبکہ حدیث اور سنت میں ان میں کوئی خاص فرق کیا نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بعض لوگ واجب کو بھی فرض لکھ دیتے ہیں، تو لوگ اس کو بعض اوقات مائنڈ کرتے ہیں کہ فرض کیوں لکھا گیا، تو یہ صرف ایک تقسیم کا یا اصطلاحات کی ڈیفینیشن کا فرق ہے۔ تو صدقہ فطر ہر مسلمان پر فرض کہہ لیں، واجب کہہ لیں، اگرچہ روزہ نہ رکھے، چھوٹا ہو بڑا ہو، ایک دن کا بچہ ہو، اس پر بھی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھا کیا پیٹ کے بچے کا بھی ہے؟ نہیں، اس کا نہیں ہے، کیونکہ ابھی دنیا میں نہیں آیا، جب دنیا میں آ جائے گا تو اگلے سال دے دیجیے گا، اللہ اس کی زندگی دے۔ اگر کوئی عورت شرعی عذر یعنی نفاس کی وجہ سے سارے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکی، یا بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے، وہ بھی صدقہ فطر دے گی۔ یعنی یہ صرف روزے کے ساتھ ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد یہ ایک واجب صدقہ ہے، لیکن حمل کے بچے کا صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ فطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہونے پر واجب ہوتا ہے۔ جو سورج کے غروب ہونے سے پہلے پیدا ہو جائے یا مسلمان ہو جائے تو اس کو صدقہ دینا ہوگا۔ اگر سورج غروب ہونے کے بعد یہ اعمال کیے ہوں تو وہ صدقہ واجب نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا، تو نان مسلم پہ تو یہ نہیں ہے، لیکن ایک شخص رمضان کے روزے اور نمازیں مسلمانوں کی دیکھ کے متاثر ہوا اور وہ مسلمان ہوا آخری روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے، اب کیا ہوگا؟ اس کے اوپر صدقہ واجب ہے۔ لیکن اگر مغرب عشاء کے بعد ہوا ہے، عید کی رات، پھر نہیں ہے۔ بچہ بھی اگر اس کے بعد پیدا ہو تو پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ رمضان کے آخری دن واجب ہوتا ہے، اور عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کرنا ہوتا ہے، آپ نے ایسا ہی حکم دیا ہے۔ عید سے 1-2 دن قبل فطرانہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ہفتہ پہلے، 15 دن پہلے نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ رمضان کے شروع ہوتے ہی فطرانہ اکٹھا کرنے لگتے ہیں یا دینے لگتے ہیں، وہ ادا نہیں ہوتا، صرف 1-2 دن کی گنجائش ہے۔ اس کی دلیل ابن عمر کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں فطرانہ فرض کیا، اور حدیث کے الفاظ آخر میں ہیں، اور یہ فطرانہ عید سے 1 یا 2 دن قبل دیا کرتے تھے۔ وہ 1-2 دن پہلے کی بات کیوں ہے؟ ویسے تو آپ عید کی صبح بھی دے سکتے ہیں نماز سے پہلے تاکہ غریب لوگ اپنے لیے کچھ عید کا سامان کر سکیں۔ اگر کسی وجہ سے ادائیگی نہیں ہو سکی، فطرانہ ادا نہیں ہو سکا، تو استغفار لازم ہے، استغفار کرنا ہوگا، کیونکہ ایک واجب چیز چھوٹ گئی، تاخیر کی وجہ سے بھی توبہ استغفار کرنی ہوگی، اور ساتھ وہ صدقہ فقراء کو دینا ہی ہوگا، یعنی وہ تو واجب ہے نا، وہ تو دینا ہی ہے، وقت گزر گیا، آپ توبہ کر لیں اور دے دیں وہ صدقہ۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ میں نے فطرانہ ادا نہیں کیا کیونکہ عید کا اعلان اچانک ہوا تھا، اور عید الفطر کے بعد میں پوچھ ہی نہیں سکا کہ فطرانہ نماز کے بعد ادا کر دوں یا نہیں، اب میں کیا کروں؟ کیا فطرانہ مجھ سے ساقط ہو گیا یا ادائیگی ضروری ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے؟ ان کا جواب تھا، فطرانے کی ادائیگی فرض ہے۔ ابن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا تو یہ ہر مسلمان مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے، آزاد اور غلام پہ فرض ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ عید اچانک ہوئی اور آپ پہلے سے ادا نہیں کر سکے تو آپ اسے عید کے دن ادا کر دیں، چاہے نماز کے بعد ہی کیوں نہ، کیونکہ فرضی عبادت کا وقت جب کسی عذر کی بنا پہ ختم ہو جائے تو عذر زائل ہوتے ہی اس کی ادائیگی کی جائے گی۔ یہ ایک اصول ہے۔ مثلاً آپ کی نماز فرض تھی فجر کی، آپ پر، آپ کی آنکھ ہی نہیں کھلی، تو اب آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ سورج نکل آئے گا تو صدقہ کر دیں گے، بس فرض پڑھیں گے، نماز ادا کریں گے، اور ساتھ ہی اور کیا کریں گے؟ استغفار، توبہ بھی کریں گے کہ اللہ خطا ہو گئی،
پتہ ہی نہیں چلا، بھول گئے، ان نسینا او اخطانا. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز آپ قیلولہ کرنے لیٹے، پتہ ہی نہیں چلا اور وقت نکل گیا، کیا کریں گے؟ جب اٹھیں گے آنکھ کھلے گی تو پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے اور توبہ بھی کریں گے. تو انہوں نے یہی کہا کہ آپ کو فطرانے کی ادائیگی اب کر دینی چاہیے، حالانکہ وہ کئی دن گزر چکے تھے. عذر کی بنا پر تاخیر ہونے پر فطرانہ قبول ہوگا یا نہیں، اس کے بارے میں شیخ کہتے ہیں اگر کسی عذر مثلا بھولنے کی بنا پر بھول گیا انسان، یا پھر چاند رات کو فقراء نہ ملنے کی وجہ سے کوئی فقیر ہی نہیں آس پاس، ایسے پوش علاقے میں رہتے ہیں کہ دور دور کوئی نہیں، تو فطرانے کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی تو فطرانہ قبول ہوگا، چاہے اس نے اسے اپنے مال میں واپس شامل کر دیا یا اسے فقیر اور محتاج کے آنے تک باقی رکھا، یعنی اس کو سنبھال رکھا کہ اب جو موقع ہوگا دے دوں گا. امام مسجد کو چاہیے کہ وہ جمع کردہ فطرانہ فقراء اور ضرورت مندوں کو ادا کر دے، اور اگر اس کے علاقے میں فقراء اور ضرورت مند نہیں ملتے تو پھر کسی اور علاقے اور ملک میں بھیج دے، جہاں ضرورت ہے وہاں بھیج دیا جائے. یعنی اگر آپ کے آس پاس کوئی لینے والا نہیں تو آپ کہیں دور جائیں اور وہاں پر ادا کریں، لیکن دینا ضروری ہے. ہر انسان اپنا اور اپنے زیر کفالت لوگوں کا صدقہ فطر ادا کرے، یعنی اپنا، بیوی کا، بچوں کا، چاہے بیوی کے پاس مال ہو وہ اپنی اولاد کی طرف سے بھی ادا کرے گا جن کی خاص طور پہ شادی نہیں ہوئی. لیکن اگر شادی کے بعد بچے محتاج ہیں، اپنا فطرانہ خود ادا نہیں کر سکتے، تو پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کا بھی ادا کر دیں. یعنی محتاج اولاد کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور محتاج والدین کا بھی ادا کیا جا سکتا ہے. مثلا آپ کے ساس سسر آپ کے ساتھ رہتے ہیں، وہ کماتے نہیں ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کا بھی فطرانہ ہے تو وہ بھی آپ کو ادا کرنا ہوگا. ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں، ان کی طرف سے بھی فطرانہ دے دیں. یعنی چھوٹے سے چھوٹے بچے اور بوڑھے سے بوڑھے شخص کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہوگا جو آپ کے گھر میں رہتے ہیں. لیکن سروینٹس کا ادا کرنا آپ کی ذمہ نہیں، غلام کا ادا کیا جاتا ہے لیکن سروینٹس کا آپ کے اوپر لازم نہیں. آپ کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے، صدقہ ان کی طرف سے بھی دے دیں اور انہیں کو دے دیں. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں دینے کو تو وہ نہ دے، پھر وہ مکلف ہی نہیں ہے کیونکہ وہ تو لینے والوں میں شامل ہے. اولاد اگر مالدار ہے وہ خود دے سکتی ہے تو بہتر ہے وہ خود اپنا دے، ان کی طرف سے پھر ذمہ داری نہیں ہے باپ کی کہ وہ ادا کرے. اگر دے دیتا تو خوشی کی بات ہے، اگر نہیں دیتا تو وہ پوچھا نہیں جائے گا. ہاں محتاج ہے چھوٹی اولاد تو پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے. صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے؟ غلے کا 1 صاع 2.5 کلو. ابو سعید خدری کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں خوراک کا 1 صاع بطور صدقہ فطر دیتے تھے. 1 صاع سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صاع ہے، یہ اس آدمی کی ہتھیلیوں کے 4 چلو بنتے ہیں جس کی بناوٹ درمیانے درجے کی ہو. صدقہ فطر کسی بھی کھانے کی چیز میں سے نکالا جا سکتا ہے جو بطور غذا استعمال ہوتی ہے. اب مثلا ساؤتھ امریکہ میں لوگ مکئی کھاتے ہیں، گندم نہیں. بنگلہ دیش وغیرہ میں لوگ چاول کھاتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ علاقوں میں لوگ آلو کھاتے ہیں یعنی اسٹیپل فوڈ کے طور پر. تو جس علاقے کی جو بھی اسٹیپل فوڈ ہے اس کے مطابق وہ نکالے گا، جیسے گندم، مکی، چاول، لوبیا، مسور کی دال، چنے وغیرہ جو لوگوں کی غذا اور خوراک بن سکے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 صاع کو دینا لازم قرار دیا ہے اور صحابہ کرام صدقہ فطر انہی چیزوں سے نکالتے تھے جنہیں وہ بطور غذا استعمال کرتے تھے. افضل یہی ہے کہ کائنڈ میں یعنی کھانے کی چیز ہی صدقے میں نکالی جائے، یہ اصل سنت ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے نہ خریدنے کا نہ تقسیم کرنے کا تو پھر آپ کیش بھی دے سکتے ہیں، ٹرانسفر کر سکتے ہیں، یعنی رقم کی کوئی بھی شکل آپ دے سکتے ہیں. اور پھر جس ملک میں آپ رہتے ہیں نا اس کی کرنسی میں دیں گے جو آپ کا یعنی بیس ہے، جہاں اب آپ کا ریزیڈنس ہے. بعض لوگ کیا کہتے ہیں رہتے امریکہ میں ہیں اور فطرانہ پاکستان میں دیتے ہیں پاکستانی کرنسی کے مطابق یا پاکستانی قیمت کے مطابق. نہیں، آپ جہاں رہتے ہیں نا، چاہے آپ عید ہی کرنے آئے ہیں تو اپنے حساب سے دیجیے. پھر اسی طرح مختلف جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بھی فرق ہوتی ہے. مثلاً اگر آپ کشمش دیں تو اس کی قیمت کچھ اور ہوگی، اگر آپ گندم دے رہے ہیں تو کچھ اور ہے. چاول اور گندم میں بھی فرق ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں آپ اپنی پسند کی چیز دیں. یعنی اگر آپ کو چاول زیادہ پسند ہے تو آپ، یہ لازم نہیں ہے، میں صرف مشورہ دے رہی ہوں کہ جو اپنے لیے پسند ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کریں، افضل یہ ہے. لیکن کچھ بھی دے سکتے ہیں، آپ کا فرض پورا. ایک ہوتا ہے فرض پورا کرنا، کھڑے ہوئے ہیں روٹین میں نماز بس مشین بن کے پڑھ لی، اور ایک ہے ہر فرض ہے اس کو اور ہر رکن جو ہے اس کو افضل طریقے سے ادا کر کے خوبصورتی کے ساتھ. کچھ چیزیں آپ ایسے ہی شاپر میں ڈال کے دے دیتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ تھوڑی سی اچھی حالت میں دیتے ہیں.